کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں تشریح کا اختیار موجود نہیں ہے. آپ بھی اپنی جانب سے دین کا کوئی حکم پیش نہیں کر سکتے. کتنی بڑی جسارت ہے اس انسان کی کہ جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے فیصلے کر دیتے، نئی نئی چیزیں لے کر آ جاتے اور پھر ان چیزوں کی ترویج کی جاتی ہے اور ان کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. غزوہ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنے سے 3-4 گنا بڑے لشکر سے لڑائیاں کی ہیں، جہاد کیا ہے. غزوہ موتا جو ہوا اس میں 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ رب العالمین مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر. تو مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. دارالکفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا حاکم کافر ہو، وہاں کا نظام کفری ہو اور وہاں رہنے والوں کی اکثریت کافر ہو. بہت سے جو ممالک ہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہ دارالکفر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محارب کافر بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. تو وہاں رہائش رکھنا یا وہاں کی سٹیزن شپ لینا، وہاں کی شہریت لینا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تفسیر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں سورہ الانفال کی آیت 63 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ لو انفقت آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے. یہ جو آیت ہے اس کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ ہے. الف بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان سے مراد مؤمنین ہے، جو کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی ہے، تائید فرمائی ہے اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے. اور مومنین کے حوالے سے ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان کو الفت ان کے دلوں کے درمیان ڈال دی ہے. اس کا گزشتہ سے تعلق یہ ہے کہ نصرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، مدد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مومن یکجا نہ ہو، آپس میں ان کا ایک تعاون اور محبت نہ ہو. اگر آپس میں اختلاف ہے، آپس میں بغض ہے، نفرت ہے، تو یقیناً پھر یکجا ہو کر ایک دشمن کے خلاف کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے ممکن ہو سکتی ہے، یا خود مومنین بھی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو مومنین کی کامیابی کے لیے اور دین کے نصرت کے لیے اہل ایمان کا یکجا ہونا، ان کا آپس میں باہم محبت ان کا ہونا، اخوت ہونا، یہ لازمی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر دین کی نصرت اور مدد نہیں کی جا سکتی. اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرما دیا ہے اس آیت میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ دنیا کا سارا خزانہ بھی آپ خرچ کر لیں تو آپ اہل ایمان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی نعرہ لگا لیں، آپ جو مرضی محنت کر لیں، جو آپ جس طریقے سے بھی آپ پیسے دے کے ان کے آپ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر لیں، ان کو ملانے کی کوشش کر لیں، لوگوں کا ملنا دنیا کے ذریعے ممکن نہیں ہے. لوگ کے دل کیسے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو جوڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اور اپنی نرم دلی کے ذریعے سے، اپنے ایک تعاون کے جذبے کے ساتھ بھی اگر اہل ایمان کے ساتھ ہوں اور اپنا دنیا کا سارا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ دے دیں اہل ایمان کو، اور اہل ایمان بھی وہ جب ابوبکر و عمر و عثمان و علی جیسے ہوں، پھر بھی ان کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈالی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کرے گا. اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں محبتیں کیسے ڈالتا ہے؟ دین کے ذریعے سے. اور خاص طور پہ دین کا جو سر فہرست جو آپ کہہ لیجیے عمل ہے اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے توحید. توحید کی بنیاد پر اہل ایمان جمع ہوتے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اہل ایمان جمع ہوتے. باقی دنیا کا جو مرضی نعرہ آپ لگانے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں ہیں اقتدار کا نعرہ لگاتی ہیں اور مختلف مفادات پہ وہ اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وطن کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، برادری کے نام پہ اور سہولیات کے نام پہ، خارجی اور داخلی معاملات کی بنیاد پر. ان بنیادوں پر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا، اتحاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب مسلمانوں کو یکجا کیا جائے کلمہ توحید کی بنیاد پر. اور کتنا غلط طرز عمل ہے ان لوگوں کا کہ جو کہ اس تعلق سے اہل ایمان کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی توحید اور شرک کا معاملہ آپ چھوڑ دیجئے، باقی معاملہ پہ اکٹھے ہو جائیں. تو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی اخوان کی اور
بھائی چارگی کی اور اخوت کے آپ نعرے لگانے، جب تک آپ توحید کا نعرہ بلند نہیں کریں گے اہل ایمان کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بات ذکر فرمائی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، حسبک کافی ہے آپ کو، اللہ رب العالمین، ومن اتبعک اور ان کو بھی کافی ہے، من جو اتبعک جس نے آپ کی اتباع کی، من المؤمنین مؤمنین میں سے۔ تو اللہ رب العالمین ہی کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، اور اللہ رب العالمین ہی کا کافی ہونا اصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کی ذمہ داری لے لے اور اس کی بھلائی کا ارادہ کر لے تو یقیناً اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے، اور جو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی اس طرح کی پریشانی اور کوئی مصیبت کا وقت ہو، ان میں یہ الفاظ عموماً اہل ایمان پڑھا کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو جنگوں کے معاملے میں صرف اللہ رب العالمین ہی پر انسان کو اعتبار کرنا چاہیے۔ اپنی جرت، بہادری، اسلحہ، اپنے مال، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اہل ایمان چاہے جتنی بھی تعداد میں ہو، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہی کا کافی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی جو ہے وہ اصل مدد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی چند آیات ہیں اس میں جہاد کے حوالے سے کچھ احکامات اہل ایمان کو دیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، حرض آپ ترغیب دلائیے، شوق دلائیے، المؤمنین اہل ایمان کو، علی القتال قتال پر، آپ اہل ایمان کو ابھاریے، ان کو ترغیب دلائیے جنگوں کے اوپر جنگ کرنے کے لیے۔ ان یکم منکم، ان اگر یکم منکم ہو تم میں سے، 20 20 افراد، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب ہو جائیں گے، 200 200 پر، اگر 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے، یعنی ایک شخص بمقابلہ 10 افراد وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوں گے تم میں سے، 100 افراد، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا 1000 ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ، قوم ایسی قوم ہے، لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو ناسمجھ قوم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات ہے اہل ایمان کو جہاد کا شوق دلانے کی، اور یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ اہل ایمان کو جہاد کا شوق دلائیں۔ اور شوق کیسے دلائیں؟ کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین کا جو ایک وعدہ ہے شہید کے ساتھ، اور ایک وعدہ ہے غازی کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ آپ بیان کیجئے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بیان فرمایا۔ جہاد کے بڑے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیے کہ ایک رات کی جو پہرے داری ہے اس اسلام کی اور اہل اسلام کی حدود کی اور اس کے بارڈر کی، اور جو بھی دشمن کے خلاف ایک رات لگانا ہے، غدوۃ او روحۃ، ایک صبح کا جانا یا ایک شام کا آنا، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں خزانے ہیں ان سے بہتر ہے۔ اور ایک ایک عمل اور ایک ایک قدم کے اجر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک تیر جو شخص چلاتا ہے، اس تیر کی وجہ سے کئی افراد جنت میں چلے جاتے ہیں، تیر بنانے والا، تیر کو لانے والا، تیر چلانے والا، تو سب کے سب ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت شوق دلایا، اور جہاد پر بات کرنا، شوق دلانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
جس کو آج ذرا ایک پسے پشت ڈال دیا گیا ہے اور اس پہ بات کرنے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے جہاد کا جو لفظ ہے اس کو ایک اس کا غلط رخ اور ایک غلط معنی پیش کیا، اہل اسلام ہی کی تکفیر کر کے اور ان کے خلاف لڑائی کر کے اور ان کے خلاف قتال کر کے اور مسلمانوں کو مار کے اس کو جہاد کا نام دے دیا۔ ایک دنیا میں ایک دہشت گردی کی گئی اور اس کو نام جہاد کا دے دیا گیا، پیچھے جو بھی مقاصد ہوں یا جو بھی ذرائع ہوں، لیکن بہرحال یہ عمل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جہاد کو ایک ایسا نام بن گیا جہاد کا کہ اب وہ نام لیتے ہوئے افراد ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کیا بات ہو اور کیا پکڑ کر لی جائے ہماری، اور کس انداز سے ہماری بات کو سنا جائے یا کس انداز سے ہماری بات کو سمجھا جائے۔ لیکن جو جہاد ہے یہ قیامت کے دن تک جاری ہے اور ساری ہے اور چلتا رہے گا، اور یقیناً دین اسلام کی جو چوٹی ہے، ذروۃ سنام، یعنی جو کوہان ہوتی ہے دین اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک ذکر کیا کہ جتنے فضائل اللہ رب العالمین نے جہاد کے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، اور جو آیات جہاد کے بارے میں ہے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ قرآن کے تقریباً 7 پارے بنتے ہیں۔ یعنی اگر جہاد کی آیات کو اور ان کی صورتوں کو جمع کیا جائے جس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو کم و بیش اتنا حصہ بنتا ہے قرآن مجید کا جو 7 پارے ہوں۔ اس قدر طویل گفتگو اور تفصیلی گفتگو اللہ رب العالمین نے جہاد کے بارے میں فرمائی۔ لیکن جہاد سے مراد کیا ہے؟ جہاد سے مراد ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العالمین کے کلمے کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، دین اسلام کی نشر و اشاعت کو، اس کو جہاد کا نام دیا گیا۔ اسی کے مقاصد کو حاصل کرنا، جو دنیاوی مقاصد ہوں، چاہے وہ کسی کے انفرادی ہوں، چاہے وہ کسی ریاست کے ہوں، چاہے وہ اجتماعی مقاصد ہوں، اگر اس کا تعلق دنیا سے ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہے فقط صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے، کوشش کی جائے، وہ جہاد ہے۔ تو یقیناً اس کے بڑے فضائل ہیں اور بہت اس کا اجر و ثواب ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو پہلی بات اس آیت میں یہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی، وہ ایک تعداد کا فرق ذکر کیا اور مسلمانوں کی جو ہمت اور حوصلہ اور جرأت ہے اس کو بیان کیا کہ تم میں سے اگر 20 افراد ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور اس سے علماء نے یہ معنی اخذ کیا کہ یہ اصل میں ایک خبر تو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن اصل میں یہ خبر دینا نہیں ہے، یہ خبر دیتے ہوئے حکم دینا ہے۔ یہ خبر دیتے ہوئے حکم دینا ہے۔ جیسے ایک انداز ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ جی آپ سب کلاس میں چلے جائیں، ایک یہ حکم دینے کا انداز ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ ہم سب کلاس میں جائیں گے یا ہم سب کلاس میں جا رہے ہیں، یعنی ایک شخص بڑا آتے ہوئے کہا جائے کہ جی ہم سب کلاس میں جا رہے ہیں، تو یہ خبر دینے کے معنی میں ایک حکم دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم 20 ہو پھر جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر تم نے مقابلہ کرنا ہے، 10 گنا سے زیادہ ہو پھر تمہارے لیے اختیار ہے، پھر تم بھلے چھوڑو، جہاد نہ کرو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں آسانی فرما دی، اس پر انشاءاللہ اگلی آیت میں بات ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ جو کافر قوم ہے وہ ناسمجھ قوم، تمہاری جو ان پر ایک غلبہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کافر تمہارے مقابلے میں نہ سمجھ ہے۔ نہ سمجھ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو اس جنگ کے مقصد کا علم نہیں ہے، وہ اس جنگ کے مقصد سے نا واقف ہے، وہ اپنے دل سے لڑائی نہیں کر رہے، ان کے سامنے کوئی مقصد، کوئی ویژن، کوئی جذبہ واضح نہیں ہے، تو وہ یا تو کوئی اپنی سیلری کے لیے، اپنی تنخواہ کے لیے وہ جنگ میں آ رہا ہے، یا کچھ مال غنیمت کے لیے آ رہا ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے برادری کو کوئی حمیت ہو، کوئی تعصب ہو، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان کا منہج، اس کا ویژن، اس کا ہدف بالکل واضح ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کا کلمے کو نافذ کرنا ہے، میری جان جاتی ہے تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں غازی بن جاؤں گا۔ تو تمہاری سمجھ بالکل واضح ہے، کافر قوم جو ہے ان کی سمجھ
واضح نہیں ہے، اس لیے وہ عموماً ان کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اب اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت کی گئی، فرمایا الآن، اب خفف اللہ، تخفیف فرما دی ہے، آسانی فرما دی اللہ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور اللہ نے جان لیا، ان فیکم، کہ بے شک تم میں، ضعفا، کمزوری ہے، فَإِن یکن، پس اگر ہوں، منکم، تم میں سے، مئتن، 100 افراد، صابرتن، جو صبر کرنے والے ہوں، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 افراد پر، یعنی ایک شخص بمقابلہ 2 شخص۔ اب یہاں پر دگنے سے مقابلہ ہو رہا ہے، پہلے 10 گنا سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ اور فرمایا کہ وَإِن یکم منکم، اور اگر ہوں گے تم میں سے، الفن، 1000، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، الفین، 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ رب العالمین، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت کا حکم منسوخ کر دیا، اور ناسخ اور منسوخ کی جو اقسام ہیں وہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی، کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ہوں گی، کہ منسوخ کی ایک وہ قسم ہوتی ہے کہ جو اس کی تلاوت قرآن مجید میں موجود ہوتی، اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ 20 صابرون یغلبوا مئتین، کہ 20 افراد صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو یہ اس آیت کی تلاوت تو باقی ہے، اس آیت کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں 2 ہوں تو لڑنا لازمی ہے، اب میدان جنگ سے فرار نہیں کر سکتے، 100 کے مقابلے میں 200 ہوں تو لڑنا لازمی ہے۔ اور اگر اس کو ہم آج تعداد معنی نہیں رکھتی، آج تعداد معنی نہیں رکھتی، آج جو ہے وہ ایمونیشن ہے، اسلحہ ہے، قوت ہے، دفاعی ہتھیار ہے، وہ معنی رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے پاس ہتھیاروں کی اس طرح کمی ہو کہ اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے پاس اس سے جدید اسلحہ موجود ہو، اور وہ 3 گنا ہو، تو پھر لڑنا لازم نہیں ہے، پھر لڑنا، جہاد کرنا لازم نہیں ہے۔ جہاد کرتا ہے تو افضل ہے، مستحب ہے، اللہ کو پسند ہے کہ انسان اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن سے ٹکرا گیا۔ جیسے آج فلسطینی ہے، اسرائیل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ دفاعی میدان میں دیکھیں یا جنگی میدان میں دیکھیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس وہ جو ہے وہ ٹینک ہے، نہ طیارے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، نہ ٹریننگ ہے ان کے پاس۔ تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اختیار رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ جنگ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں اور صبر کر لیں اس کے اوپر، لیکن اگر وہ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت افضل بات ہے، بڑی مستحب بات ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقابلے پر نہ آئے، پیچھے ہٹ جائے، تو اس کو اجازت موجود ہے۔ تو فرمائیں کہ اگر 100 ہوں تو پھر وہ 200 سے ٹکرا جائے، 1000 ہوں تو 2000 سے ٹکرا جائیں، اس سے اوپر ہوں اس کے اختیار موجود ہے، وہ چاہے تو جنگ کرے، چاہے تو جنگ نہ کرے۔ اور یہ آیات جو نازل ہوئی، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنے سے 3 4 گنا بڑے لشکر سے لڑائیاں کی ہیں، جہاد کیا ہے۔ غزوہ موتا جو ہوا اس میں 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا، اب اندازہ لگا لیجیے کتنا گنا بڑا ہو گیا، 30 40 گنا بڑا دشمن ہے، 3000 کے مقابلے میں 1,00,000۔ تو یہ اس کے باوجود بھی صحابہ نے لڑائی کی، غزوہ موتا اس کو قرار دیا گیا۔ یہ واحد وہ جنگ ہے کہ جس کو سریہ نہیں کہا جاتا، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ غزوہ اور سریہ میں فرق ہے، سریہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہ فرمائے، اور غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائے۔ لیکن غزوہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کی کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب علماء نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان جنگ تھا، اور آپ صحابہ کو جو وہاں کی صورتحال تھی وہ اسی وقت براہ راست بیان فرما رہے تھے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے، اور اب جو ہے وہ جعفر کو شہید کر دیا گیا، اور اب جو ہے وہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب جو ہے وہ اللہ کی تلوار نے وہ جو ہے وہ عالم اٹھا لیا ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فتح دے دی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 3000 بمقابلہ 1,00,000 مسلمانوں نے جنگ کی ہے، تو دونوں اختیار جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد
چند اور احکامات جہاد ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. فرمایا کہ ما کان لنبی، ما کان نہیں ہے لائق یا جائز، لنبی کسی بھی نبی کے لیے، ان یکون کہ ہو لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتی یہاں تک کہ یثخنا وہ خوب خون بہائے، وہ خوب خون بہائے، فی الارض زمین میں، خوب قتل کرے، خوب خون بہائے زمین میں. تریدون تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا مال و متاع، واللہ اور اللہ رب العالمین، یرید الآخرہ اللہ تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے، واللہ اور اللہ رب العالمین، عزیز غالب بھی ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا جو شان نزول تھا وہ یہ تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ جائز ہے، اور مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے لیے جائز نہیں تھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے جائز کر دیا گیا. لیکن قیدیوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اس کے حوالے سے صحابہ میں مشورہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آراء آئی. ایک رائے تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ان کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ویسی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، تو لہذا میری رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے عزیز ہیں، کیونکہ مہاجرین کے عزیز تھے، انصار کے عزیز تو نہیں تھے، تو مشورہ بھی مہاجرین سے ہوا. تو مہاجرین میں سے جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کا مخالف تھی. وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ان کو نشان عبرت بنا دیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ مکہ میں رہنے والے جو کافر ہیں ان کو دوبارہ ہمت نہ پڑے ہمارے مقابل آنے کی. تو آپ جو ہے وہ جناب عقیل کو، جو جناب علی کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، کہا عقیل کو علی کے حوالے کریں، اور اسی طرح جناب ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کو ابو بکر کے حوالے کریں، اور فلانے کو میرے حوالے کریں، ان کا ماموزاد بھائی تھا، میں اس کی گردن خود اڑاؤں گا. تو جس کا جو رشتہ دار ہو اس کے حوالے کر اس کی گردن اڑا دیں، تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے اور دوبارہ یہ سر نہ اٹھا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے اور رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی، اور آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرنا پسند فرمایا. جناب عمر فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ ہوا اور فائنل فیصلہ ہو گیا. اگلے دن میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں زاروں قطار، اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو میں دہل کے رہ گیا کہ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مجھے بھی بتا دیجئے کیا ہوا، میں بھی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہو سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جو وہ کام کیا کہ ہم نے قیدیوں کا فدیہ لینا قبول کیا، اللہ رب العالمین کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے لائق نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کا فدیہ لے. آپ کو تو خون بہانا چاہیے تھا، ان کفاروں کو آپ کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتے. تو یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں عذاب کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے وعید بھی دی، اور فرمایا کہ لولا کتاب، لولا اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا گیا، من اللہ اللہ کی جانب سے، سبق پہلے سے، اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی. کیا بات لکھی ہوئی نہ ہوتی؟ اس کے حوالے سے مفسرین کی دو تین آراء ہیں. سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دی گئی تھی کہ جب تک آپ موجود ہیں، چاہے آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، چاہے آپ کافروں کے درمیان موجود ہوں، آپ کی ذات جو ہے وہ رحمت کا باعث ہے اور آپ کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوگا. اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، لمسکم تو ضرور چھوتا تمہیں، فیما اخذتم اس مال میں جو تم نے لیا ہے،
عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین کا تم پر نازل ہوتا کہ تم نے کیسے ان قیدیوں کا فدیہ لینا قبول کر لیا۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اتنے فاصلے سے اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے، اور آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا جو آپ سے کچھ ہی دور وہ درخت موجود تھا بدر کے مقام پر، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس سے ایک بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین میں تشریح کا اختیار موجود نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی جانب سے دین کا کوئی حکم پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ خود نبی ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، معاملہ قیدیوں کا ہے، مشورہ ہو رہا ہے صحابہ سے، فیصلہ کر رہے ہیں نبی، لیکن اللہ رب العالمین اس فیصلے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس فیصلے کے اگر یہ فیصلہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے فیصلہ نہ کیا ہوتا آپ پر عذاب نازل نہ کرنے کا، عذاب نازل ہو جاتا۔ تو دین کی تشریح میں، دین کے احکامات میں کسی نبی کے پاس بھی اختیار موجود نہیں ہے۔ تو تحریم و تحلیل کا ایک نسبت تو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یحرم علیہم الخبائث ویحلل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی جو ہیں وہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، خبائث کو حرام کرتے ہیں، لیکن حلال و حرام کی جو احکامات ہیں اس کو بنانے والا وہ اللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کرنے کی، آپ احکامات خود نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے شہد کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، اس کے کچھ واقعات تھے، قصہ ہے اس کا، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، ان کو بھی جب شریعت کا اختیار نہیں ہے تو کسی امتی کو یہ اختیار مل سکتا؟ سوچنے کی بات۔ تو کتنی بڑی جسارت ہے اس انسان کی کہ جو دین کے معاملے میں اپنی طرف سے فیصلے کر دیتے، نئی نئی چیزیں لے کر آ جاتے، اور پھر ان چیزوں کی ترویج کی جاتی ہے اور ان کو بہت معمولی سمجھا جاتا۔ یہاں تو ایک فیصلے کے بارے میں جو ایک فیصلہ تھا قیدیوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ کو عذاب آ جاتا ہے اس مسئلے میں، آپ نے کیسے یہ جرأت کر لی اور آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے آگے اگلی آیت میں اس کو جائز قرار دے دیا، فَكُلُوا، پس آپ کھائیے، مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس مال میں سے جو آپ نے کمایا ہے، حلالن، حلال سمجھتے ہوئے، طیباً، پاک سمجھتے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس مال غنیمت کو اور جو آپ فدیہ لے رہے ہیں ان قیدیوں سے، وہ اللہ نے آپ کے لیے حلال بھی کر دیا ہے، پاک بھی کر دیا ہے، اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا غضب بھی تھا، اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول فرمایا۔ لیکن اصل فیصلہ اللہ کو پسند کس کا آیا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں کچھ احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے دیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن، اس شخص سے، فی ایدیکم، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، من الاسریٰ، قیدیوں میں سے، یعنی اپنے پاس موجود جو قیدی ہیں ان سے آپ یہ بات کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ ان یعلم اللہ، اگر اللہ رب العالمین کو معلوم ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی، یعنی اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھی، یؤتکم، اللہ عطا کرے گا تمہیں، خیرن، بہترین چیز، زیادہ بہتر، مما، اس چیز سے، اخذہ، جو لی گئی ہے، منکم، تم میں سے، یعنی جو فدیہ تم لوگوں سے لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز تمہیں لوٹائے گا۔ اور مزید کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت خاص طور پہ ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی
جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ مشرکین کے دباؤ میں، ان کے پریشر میں آ کے میدان میں نکل آئے تھے، بدر کی جنگ میں مشرکین کی طرف سے شامل ہو گئے تھے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو کچھ لوگ جو ہیں مشرکین کے لشکر میں ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنے کی بنیاد پر وہ ان کو میدان جنگ میں آنا پڑا، لہذا ان کو قتل نہ کرنا۔ پھر آپ نے نام لے کر بتایا کہ حارث کو قتل نہ کرنا، عباس بن عبد المطلب کو قتل نہ کرنا، آپ نے چند نام آپ نے ذکر کیے۔ ایک صحابی تھے جناب ابو حذیفہ بن عتبہ، انہوں نے یہ بات کہی، ان کو یہ بات بری لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے چچاؤں کو اور اپنے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل نہ کریں؟ یعنی ایک ان کو یہ احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو محفوظ رہے، ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا جائے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوئی، ابھی میدان بدر کی معاملات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے کہا ابو حفص کیا نبی کے چچا کے منہ پر تلوار چلائی جائے گی؟ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کنیت سے بلایا، پہلے نام لیتے تھے لیکن آپ کو یہ بات اتنی بوجھل لگی کہ آپ نے نام لینا بھی پسند نہیں کیا، اور سامنے موجود شخص نے کہا ابو حفص کیا میرے چچا پہ، نبی کے چچا پہ تلوار چلائی جائے گی؟ تو نبی عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو حذیفہ تو منافق ہو گیا ہے، مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جناب ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ بات میرے منہ سے نکل تو گئی، لیکن آج تک پوری زندگی میں آج تک مجھے اس بات کا قلق ہے کہ میری زبان سے یہ بات کیوں نکلی، اور مجھے احساس ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ حالانکہ بدر کے جو مجاہدین ہیں ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ رب العالمین کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو بھی کرے اللہ رب العالمین ان کو جنتی قرار دے دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آج تک وہ بات کھٹکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری بات اس وقت معاف ہوگی کہ جب جو ہے وہ میری شہادت ہو جائے کسی جنگ کے اندر۔ اور پھر وہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ ایک جنگ ہوئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، جو کہ روم میں لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر جناب ابو حذیفہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی کہ کچھ مسلمان ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اب جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے، جب ان سے فدیہ مانگا گیا تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو فدیہ نہ لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فدیہ تو دینا پڑے گا، اس طرح سب سے فدیہ لیا جا رہا ہے، آپ سے فدیہ لینا پڑے گا۔ تو پھر جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند 20 اوقیہ تھے جو میں لایا تھا ساتھ میں، وہ ویسے آپ کے مجاہدین نے مجھ سے چھین لی ہے، وہی فدیہ سمجھ لیں۔ میں کہ نہیں، وہ تو مال غنیمت ہے، فدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو پھر جناب عباس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام الفضل نے زمین میں دفن کیا ہے؟ جناب عباس نے کہا اللہ اکبر، میں ایمان تو لا چکا تھا لیکن معلوم ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، اس مال کا مجھے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ پھر آپ نے وہ مال منگوایا، اپنا بھی فدیہ دیا، اور اپنے جو ساتھ میں کچھ بھتیجے تھے اور رشتے دار تھے ان کا بھی فدیہ دیا۔ تو یہ آیت ان کی تسلی کے لیے نازل کی گئی۔ اور جناب عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، میں نے جو 20 اوقیہ فدیہ دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں مجھے 20 غلام دیے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا مال دیا کہ جو اس مال سے بہت زیادہ ہے جو میں نے میدان بدر میں یا بدر کی جنگ میں نے بطور فدیہ کے دیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہوگا جو کہ مغفرت کا وعدہ ہے، کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی۔ آگے فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ ارادہ کریں خیانت کا، آپ کو دھوکہ دینے کا، فقد خان اللہ، تو تحقیق انہوں نے دھوکہ دیا تھا اللہ کو، خیانت کی تھی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو قابو کر لیا، اللہ نے ان کو قابو کر لیا۔ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی صفت لائی جائے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اپنی صفت ذکر کرتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں استہزاء کا ذکر آیا کہ یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں
اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دینے کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے خداع فرماتا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے ساتھ خداع فرما رہا ہے۔ دھوکہ تو معنی نہیں کریں اس کا، معنی ان کے دھوکے کو انہی پہ لوٹا رہا ہے۔ مکر کا معنی ذکر کیا، یمکرون اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ مکر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، جبکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مکر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ایسی صفات جو ویسے تو معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے، دھوکہ دینا، مکر کرنا، استہزاء کرنا، لیکن جب اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کی جائے مقابلے میں، تو اللہ رب العالمین مقابلے میں وہی عمل ان کے ساتھ کرتا ہے، سوائے اس جگہ کے اللہ رب العالمین نے خیانت کو اپنی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یرید خیانتک فقد خان اللہ من قبل فخان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے خیانت فرمائی ان سے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تو خیانت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے خیانت کا جواب ایسے دیا کہ ان کی خیانت کو پکڑ لیا اور خیانت کو پکڑنے کے بعد ان کو سزا دی۔ تو خیانت اگر آپ سے کرنا چاہیں یہ لوگ جنہوں نے آپ کو فدیہ دیا ہے، اور فدیہ دینے کے بعد یہ آزاد ہو کے دوبارہ واپس مکہ جا رہے ہیں، اب مکہ جانے کے بعد اگر یہ دوبارہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ابھی تو یہ مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ دوبارہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، دوبارہ کسی لشکر کا حصہ بنے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو جیسے ابھی پکڑا ہے اور ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو پکڑ لے گا، اور ممکن ہے کہ اس موقع پر ان سے فدیہ بھی نہ لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ میدان جنگ میں ہی قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد جو بھی مسلمان تھا انہوں نے دوبارہ کسی جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شرکت نہیں کی، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، اس کے بعد کے جو غزوات ہیں، تو مسلمان جو مکہ میں موجود تھے وہ اس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العالمین علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں چند آیات، جو آخری آیات ہیں سورۃ الانفال کی، اس میں ان کے صفات کو اور ان کے فضائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے ولی ہیں۔ اولیاء، ولی کی جمع، ولی کا تفصیلی معنی انشاءاللہ تفسیر میں بیان ہوتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی ولایت سے، من شیء، کچھ بھی، حتی، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کر لے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، وَإِنْ، اور اگر، استنصروا، وہ مدد طلب کرے، کم، تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، فعلیکم، تو واجب ہے تم پر، النصر، ان کی مدد کرنا، الا، مگر، علی قوم، ایسی قوم کے خلاف نہیں کر سکتے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہو، واللہ، اور اللہ رب العالمین، بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے لے کر سورۃ الانفال کے اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کی 4 اقسام بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان یعنی صحابہ جو ہے، صحابہ کرام کی 4 اقسام بیان فرمائی۔ پہلی قسم وہ لوگ جو ایمان لائے مکہ میں ہجرت سے قبل اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جن کو ہم انصار کہتے ہیں، جو ان مہاجرین کا جنہوں نے استقبال کیا
اور ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی، اپنے علاقے میں ان کو رہنے کی جگہ دی، اپنے کاروبار ان کو دے دیے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ قائم ہو گیا۔ تو یہ ہے مہاجرین اور انصار، اور ان کی اللہ رب العالمین نے بہت سے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ رب العالمین مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر۔ تو مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور علماء میں ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے کون فضیلت والا ہے۔ اس میں اکثر بلکہ تقریباً اتفاق اس مسئلے پر کہ مہاجرین کو انصار پر فضیلت حاصل، مہاجرین کو انصار پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ انصار کو مہاجرین پر فضیلت ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہجرت کی سنت کو ادا کرنا نہ ہوتا تو لکنت امرأ من الانصاری، تو میں انصاریوں میں سے ایک انصاری ہوتا۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن اصل بات جو دیگر نصوص کی روشنی میں واضح ہے کہ مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے انصار کے اوپر۔ تو بہرحال دونوں جو ہیں وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، تیسری قسم صحابہ کی ان کی ہے کہ جو مسلمان تو ہو گئے لیکن اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر ہجرت کو لازم قرار دیا تھا۔ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی تو اس ریاست کے قیام سے لے کر فتح مکہ تک یہ تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے۔ اس 7 سال کے عرصے میں ہر مسلمان پر یہ لازم تھا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں آ جائے جو کہ مدینہ ہے، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عذر سے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑتا، اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو مہاجرین کی فضیلت سے۔ لیکن چونکہ وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے تو بہرحال ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہجرت کی فضیلت اور نہ ہی نصرت کی فضیلت ان کو ملی، اور نہ ہی ان کو اتنی فضیلت دی گئی کہ ان کو جو ہے وہ جہاد میں یا مال غنیمت میں ان کو شریک بنایا گیا۔ اور چوتھی قسم جو آخری آیت میں آئے گی، وہ چوتھی قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو ہجرت جہاد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پورا حجاز جو ہے یہ دارالاسلام بن چکا تھا، دارالکفر سے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ 4 اقسام ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعد یعنی مہاجر انصار کے بعض ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا ویسے معنی ہوتا ہے دوست، مددگار، لیکن یہاں پر علماء نے اس کا ایک خاص معنی ذکر کیا، اور وہ ہے وارث، ایک دوسرے کے وارث ہے۔ یعنی اگر مہاجر فوت ہو جائے تو جو انصاری اس کا بھائی بنا ہے اس کی وراثت انصاری بھائی کو ملے گی، اور اگر انصاری فوت ہو جائے تو جو مہاجر اس کا بھائی بنا ہے، جو بھائی بنائے گئے تھے مواخات کے اندر، جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، تو انصار کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی وراثت میں مہاجر بھی شریک ہوگا، جس طرح اس کے اور نسبی رشتہ دار شریک ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا حکم دیا گیا، اور جن لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت نہیں کی، وہ وارث نہیں، ان کی وراثت نہیں ہے، ان کی وراثت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے۔ تو ہجرت نہ کرنے کی صورت میں 2 معاملات بتائے گئے، ایک تو یہ کہ وہ وارث نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہو، یعنی وہ دارالکفر میں موجود ہے، اپنے قبیلے کے اندر موجود ہے، اور قبیلے کے لوگ ان پر ظلم کر رہے ہو، تو ان کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے تم نے مدد ان کی کرنی ہے، مدد کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر ایسی قوم ہے یا ایسا قبیلہ ہے کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر ان کے خلاف تم جنگ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پر ذرا غور کیجیے کہ مدینہ کی ریاست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، اور ان کے آس پاس جو قبائل ہیں یا برادریاں ہیں یا قومیں ہیں، وہاں پر مسلمان آباد ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر رہے، اور ان کی قوم، ان کا قبیلہ ان پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر اس قوم سے معاہدہ نہیں ہے تو مدد کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دارالکفر کے اندر موجود ہے، ان پر لازم ہے
کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے. تو یہ مسلمانوں پر لازم. دارالکفر میں رہائش اور دارالکفر میں ٹھہرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی دارالکفر میں رہتا ہے تو میں اور اللہ اس سے بری ہیں، اللہ اس کا رسول اس سے بری ہے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس وادی میں ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اپنے زمانے کے صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. یعنی جنازہ اس کا اگر اس کے رشتہ دار نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مہاجر میں سے صرف ایک کا جنازہ پڑھا تھا، اور وہ تھا نجاشی جو حبشہ میں جس کا انتقال ہوا، اور چونکہ وہ بادشاہ تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اس کا جنازہ پڑھا تھا، باقی کسی کا ہمیں جنازہ نہیں پڑھا. تو وہ دارالکفر میں موجود ہے. لازم یہ ہے کہ دارالکفر چھوڑ کے وہ دارالاسلام کی طرف ہے. اور یہی معاملہ آج کے دور کا بھی ہے. اور میں اس میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ دارالکفر ہے. دارالکفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا حاکم کافر ہو، وہاں کا نظام کفریہ ہو، اور وہاں رہنے والوں کی اکثریت کافر. یہ تین صفات آپ دیکھ لیجئے، حاکم کافر ہو، کفریہ نظام ہو، رہنے والوں کی اکثریت کافر ہو، یہ دارالکفر ہے. اور کبھی کبھار دارالکفر جو ہے وہ دارالحرب بھی بن جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہو. آج کے بہت سے جو ممالک ہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہ دارالکفر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محارب کافر بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے. تو وہاں رہائش رکھنا یا وہاں کی سٹیزن شپ لینا، وہاں کی شہریت لینا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. خاص طور پہ ایسا مسلمان جو دارالاسلام سے دارالکفر میں جائے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. اسلامی صورت میں دیکھا جائے اس کے لیے بالکل جائز نہیں. ہم آج اپنے ممالک کو دارالاسلام نہ بھی کہیں، دارالمسلمین ضرور ہے. یہاں کا اگر حاکم، یہاں کا نظام، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں کی اکثریت کیا ہے؟ مسلمانوں کی ہے. تو لہذا یہاں سے کسی کا ایسے ملک میں جانا جو دارالکفر ہے یہ اتفاق علماء ناجائز ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کسی وقتی طور پہ جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے، گیا 1-2 مہینے رہا واپس آ گیا. لیکن باقاعدہ وہاں رہائش کے لیے جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ میں نے اب آباد ہی وہیں ہونا ہے، میری نسلوں نے وہیں آباد ہونا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. تو ایک عذر کے لیے، سفر کے لیے وہ جا سکتا ہے، وہاں آباد ہونے کے لیے اس کے لیے جانا جائز نہیں. اور جو مسلمان دارالکفر میں ہے، فرض کر لیں جیسے آج انڈیا ہے، انڈیا دارالکفر ہے، وہاں کا حاکم کافر ہے، وہاں اکثریت کفار کی ہے، اور وہاں پہ نظام کفری ہے. اب وہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کروڑوں مسلمان ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے. یہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو امریکہ میں شروع سے رہ رہا ہے، اس کی نسلیں وہیں گزری، وہیں وہ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا، وہ وہیں رہا ہے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ کے یا برطانیہ چھوڑ کے یا جرمنی چھوڑ کے وہ سعودیہ میں شفٹ ہو جائے یا پاکستان میں شفٹ ہو جائے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے کہ وہاں رہتا رہے. جیسے یہاں پر یہ صحابہ ہیں، یہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو ان کے لیے گنجائش تھی وہاں رہے. لیکن یہ اجازت نہیں تھی کہ مدینہ سے نکل کے کوئی شخص اس علاقے میں جا کے آباد ہو جائے. اسی طرح ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم دارالاسلام سے نکل کے دارالکفر میں جا کے آباد ہو جائے. لہٰذا اس سوچ کو اور اس نظریے کو اس کو سمجھنا چاہیے. اور یقیناً بڑے مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں دارالاسلام کے اندر، ان پہ صبر کرنا یہی اصل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا ایک وقت بھی اور آزمائش کا معاملہ بھی ہے. تو بہرحال یہ ایک تفصیل تھی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اور جو وراثت قائم کی گئی تھی مہاجر انصار میں، اس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا آخری آیات کے اندر. آگے فرمایا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم ان کا بعض، اولیاء بعض وہ دوسرے کا ولی، یعنی وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. تو یہ حکم دے دیا کہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اہل کتاب میں سے بھی ہو، مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکتا. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے اس نظام کو نہ اپنایا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا فساد ہو جائے گا. کس نظام کو نہ اپنایا؟ کہ تم نے کافروں کو اپنے سے الگ نہ سمجھا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ولی نہ بن گئے اور کافروں سے دوستیاں ختم نہیں کی، تو زمین میں بڑا فساد ہو جائے گا. فساد کا معنی
کہ اسلام پر بڑی آزمائش آ جائے گی۔ اگر تم نے کافروں کو اپنا دوست بنایا، مسلمانوں کو اپنا دوست نہ بنایا، تو اسلام کے اوپر بڑی آزمائش آ جائے گی، بڑا فساد ہو جائے گا، جیسے آج موجود ہے۔ آج مسلمانوں کو دوست نہیں بناتے، کافروں کو دوست بناتے۔ مسلمانوں کی مسلمان ممالک سے، مسلمان برادریوں سے، مسلمانوں سے اتنے تعلقات مضبوط نہیں ہیں جتنے ان کے کفار سے تعلقات مضبوط ہیں، اور جتنے ان کے حمایتی بنتے ہیں وہ مسلمانوں کے حمایتی نہیں بنتے۔ اسی وجہ سے آج اسلام کے اوپر یہ زوال کا دور ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے مدد کی، یعنی انصار صحابہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، یہی ہیں، المؤمنون، سچے مومن، حقا، حقیقی مومن۔ آپ ترتیب دیکھیے اللہ رب العالمین کی، اولئک، یہی ہیں، ہم، یہی ہیں، المؤمنون، صحیح مومن، حقا، حقیقی مومن۔ تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کے ایمان کو بیان فرمایا۔ اب بھی کسی کو ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اولئک هم المؤمنون، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن۔ اب اگر کوئی شخص کسی مہاجر کے بارے میں، کسی انصار کے بارے میں ایمان نہ ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا ایمان ثابت ہو گیا یہاں سے، وہ سچے مومن ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لہم مغفرۃ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بڑی ہی عزتوں والا ایک رزق ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، جو جنت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ پھر آخری آیت فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، یا ان ایمان لانے والے اور مہاجرین اور انصار کے بعد اب جو ایمان لایا، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہی لوگ ہیں تم میں سے۔ اب یہاں ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد مکہ سے ہجرت نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دارالکفر ہو، وہاں سے اگر وہ ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کے ہجرت کا اجر باقی ہے، ورنہ اصل میں جو مکہ سے ہجرت تھی مدینہ وہ ختم ہو چکی۔ تو یہ چوتھی قسم کا بیان ہو رہا ہے کہ جو بالکل آخر میں جا کے مسلمان ہوئے، اور پھر اگر وہ مکہ میں مسلمان ہوئے ان کے لیے ہجرت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی اور دارالکفر میں ہے اور وہاں سے وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ ہجرت کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی تمہارے اندر شامل ہیں، ان کو بھی یہ فضیلت اور اجر ملے گا۔ اور فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار ہیں رحم والے، اولو الارحام، جو رشتہ دار ہیں جن کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں، بعضهم، ان کا بعض، اولا، زیادہ حق رکھتا ہے، ببعض، بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان رشتہ داروں کا وراثت میں زیادہ حق ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو منسوخ کر دیا جو آیت ابھی ہم نے پیچھے پڑھی کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ختم فرما دیا۔ اب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، اہل ایمان ہجرت اور نصرت کی وجہ سے یا مواخات کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا اور اس رشتہ داری کی وراثت کو دوبارہ باقی رکھا گیا، چاہے اس نے ہجرت کی ہو یا چاہے نہ کی ہو، اگر وہ مومن ہے اور رشتہ دار ہے تو ان کے آپس میں وراثتیں جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہو گیا، ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے سورہ توبہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان کا اسلام باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اقامت صلاح اور ایتاء الزکوٰۃ اس کے لیے لازم ہے۔ کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر، چاہے اس کے قتل کے احکامات ہی کیوں نہ جاری ہو گئے ہو، اگر وہ پناہ مانگ لے تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے۔ کہ تمام صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے اور پڑھی ہے، اس لیے ہمیں بسم اللہ صورت کے شروع میں پڑھنی چاہیے۔